السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا، شافی معشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم اور معززین سامعین حضرات، میرا آج کا عنوان محرم الحرام کی حقیقت کیا ہے۔ سب معزز ناظرین اور سامعین، اب محرم کا لغوی معنی یہ عربی زبان میں المحرم جو حرمت سے نکلا ہے، جس کے معنی احترام و عظمت کے ہیں، اور اس کو محرم کہا کیوں جاتا ہے، اور اس کے بارے میں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر اہل عرب جنگ و جدول کو حرام سمجھا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے اہل عرب اس کو محرم کہا کرتے تھے۔ لیکن علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اہل عرب کبھی جنگ و جدول کو اپنے لیے حلال کر لیتے اور کبھی حرام کر لیتے، اور اس کی تاکید کی وجہ سے، اس کی حرمت کی تاکید کی وجہ سے اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ ناظرین حضرات، یہ تھی محرم الحرام کی لغوی تعریف اور اس کا معنی۔ اور محرم الحرام اہل عرب کے نزدیک بڑا ہی معزز، عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ سامعین حضرات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب تاریخ کا واقعہ پیش آیا تو صحابہ اکرام کو جمع کیا گیا کہ مشورہ دیں تاریخ کے متعلق کہ کیا قدم اٹھایا جائے۔ علامہ ابن سیرین بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمن سے ایک شخص آیا، سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں نے دیکھا ہے کہ یمن کے اندر ایک نئی چیز لکھی جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے، وہ نئی کیا چیز ہے جو لکھی جاتی ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، اسے تاریخ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، تاریخ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو مہینے اور دن کے حساب سے لکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو طلب فرمایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ صحابہ اکرام نے اس پر اپنی رائے پیش کی۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اس تاریخ کا آغاز حضور علیہ السلام کی ولادت سے کیا جائے، اور بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اس تاریخ کا آغاز حضور علیہ السلام کی بعثت سے کیا جائے، اور بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اس تاریخ کا آغاز حضور علیہ السلام کی ہجرت سے کیا جائے، اور بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے وصال سے اس تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ اب سب نے یہ طے پایا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تاریخ کا آغاز حضور علیہ السلام کی ہجرت سے کرتے ہیں۔ اب جب یہ طے پایا، اب یہ ایک مسئلہ درپیش ہوا، اب کون سا مہینہ ہے جس کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ رجب کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کیونکہ رجب اہل عرب کے نزدیک بڑا ہی معزز اور بڑا ہی متبرک مہینہ ہے، اور بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ رمضان المبارک کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔
کیونکہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، اور بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ ذوالحجہ کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے کیونکہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے کیونکہ محرم الحرام اہل عرب کے نزدیک نہایت ہی معتبر، متبرک اور حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ حج سے واپسی کا مہینہ بھی ہے، لہذا صحابہ کے وہاں یہ طے پایا کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ ناظرین و سامعین، محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کی یکم تاریخ کی فجر کی قسم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی اور طاق اور جفت کی۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جہاں فجر سے مراد محرم الحرام کی 1 تاریخ کی فجر کی نماز مراد ہے۔ حضرت امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فجر سے مراد نئے سال کی 1 تاریخ کی فجر مراد ہے۔ ناظرین و سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی حقیقت رکھی۔ محرم الحرام بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اس کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، آخری حدیث مبارکہ بیان کرتا چلوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کریں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کی طرح روزہ رکھا کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال تم اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا کرو۔ حضور نے یہ حکم دیا کہ آئندہ سال تم اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا کرو، چاہے 9ویں کا رکھ لو چاہے 11ویں کا ساتھ رکھ لو۔ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا تھا، اور حضور علیہ السلام اگلے سال آنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام دنیا فانی سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس کو دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، اور سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس کو دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل کیا اور نفع نہ اٹھا سکا، یعنی دوسروں تک نہ پہنچا سکا۔ جو علم آپ نے حاصل کیا اس سے نفع بھی اٹھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔